السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کریم نے چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، آج کا جو موضوع سخن ہے غصہ ہے، غصے کے اسباب ہیں اور غصے کا علاج ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ غصے کو پی جانے والے۔ مومن کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ جو مومن ہے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ پھر فرمایا عَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تیسرا فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک ہے شہوت، جس کی وجہ سے انسان نفع دینے والی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ شہوت کس معنی میں اگر لیا جائے گا، پازیٹیو اگر معنی میں لیا جائے گا، اللہ نے دیا انسان کو تو کیوں دیا؟ نفع دینے کے لیے دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ نسل آدم کو بڑھاتا ہے، اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہی اولاد کی تربیت اچھی ہو تو ماں باپ کی فرما بردار بن کر ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ غضب ہے، غصہ ہے۔ غصہ بھی جو ہے نا یہ نعمت ہے، لیکن کیسے یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس سے پہلے اس کا معنی آ گیا کہ میں نے کہا قاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اس چیز کو لے کر آگے آئے تو دوسری نعمت ہے غصہ اور غضب، یہ بھی نعمت ہے۔ غصہ آنا فطری عمل ہے، غصہ آنا یہ بشری تقاضا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں، ارشاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اغضبوا کما یغضب البشر، مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح بشر کو بشری تقاضے کے مطابق غصہ آتا ہے، لیکن تمہارے اور میرے غصے میں فرق کیا ہے؟ تمہارے غصے میں تم منہ سے اول پھول باتیں نکالتے ہو، جب میں غصے کے عالم میں بھی حق بات بیان کرتے ہوں۔ اس لیے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لکھ لیا کرتے تھے، تو عرض کی آقا کسی وقت آپ غصے میں ہوتے ہیں، کسی وقت آپ جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پیار والی باتیں کرتے ہیں، تو کیا میں غصے کے اندر، غصے کے عالم میں جب آپ ہوتے ہیں تو میں اس وقت بھی لکھ لیا کروں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں غصے میں بھی آتا ہوں، لیکن غصے میں بھی میرے منہ سے حق ہی نکلتا ہے، غصے بھی میرے منہ سے حق نکلتا ہے، غلط بات نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میں جو کہتا ہوں خواہشات کی بنیاد پر نہیں کہتا، بلکہ وہی کہتا ہوں جو اللہ رب العزت میرے ذہن میں القاء کر دیا کرتا ہے۔ تو غصہ آنا فطری عمل ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کر لینا اور غصے کو پی جانا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہوا۔ تو دو نعمتیں ہیں، شہوت جو نفع دینے والی ہو اور غصہ اور غضب جو بندہ جس کو پی جائے۔ اچھا اب دو چیزیں ہیں، دو معنی ہے، ایک ہے غضب ہے، اور غضب وہ ہوتا ہے جس میں انتقام ہو، جس میں آپ کے اندر انتقام کا جذبہ ہو کہ میں اس سے انتقام لوں گا، یہ تو معنی ہو گیا اس کا غضب کا۔ اب دوسرا ہے غصہ۔ غصہ یہ ہے کہ انسان کو جب آ جائے تو انسان اپنے دفاع میں ہر وہ عمل کر جائے جس عمل سے بے شک دوسرے کو نقصان ہوتا رہے، لیکن وہ کر جائے اس بات۔ یہ غصہ جس میں یہ غصہ ہی ہوا کرتا ہے کہ جس غصے میں آ کر انسان ایسے عمل کر جایا کرتا ہے کہ بعد میں پچھتاتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مسئلہ لے کر آ گیا، استاد نے مکرم حل کرے مسئلہ، بڑی پریشانی ہے، ساتھ بندہ دوسرا بھی لے کر آیا، استاد جی میں آپ کے پاس لے کر آئے ہوں کہ آپ مسئلے کو حل جی بتائیے کیا بڑا غصہ آیا جی مجھے، پھر کیا کیا؟ میں نے بیوی کو طلاق دی۔ بھائی کبھی کو محبت بھی طلاق دیتا ہے، احمد بڑی خوشی آئی ہے تو طلاق دینا، کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہی تو چیز ہے، غصہ انسان کی جو عقل ہے نا اس پر پردہ ڈال دیا کرتا ہے۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ غصے کو
وہ پی جایا کرتا ہے، وہ غصے کے عالم میں اپنے آپ کو برقرار رکھ لیا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کاظمین الغیظ، نیک بندے کی نشانیاں یہ ہے کہ غصے کو پی جایا کرتا ہے۔ اچھا، غصے میں جو میں نے غضب بتایا، غضب، غین، ضاد اور با، یہ تینوں حرف یہ نہیں، یدل کل لفظ صحیح یدل علی شدت و قوہ، یہ تینوں حرف ہے نا، یہ شدت اور قوت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے آ کر ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو غصے کے عالم کے اندر اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا غصے میں آ کر اپنے آپ کو کئی شریعت میں وہ کفر کر بیٹھتا ہے۔ جیسے ضمن بات آگے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، وہ کیا بات ہے؟ ایک شخص نے یہ بات کہی، دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ایک نے کہا کہ شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو بھی بات ان کے آپس میں بحث و تمیز چل رہی تھی۔ تو پہلے نے دوسرے سے کہا کہ یہ بات شریعت کے اندر موجود ہے، شریعت میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا غصے میں آ کر کہتا ہے رکھ پڑے شریعت کو۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی فقط کافرہ، تو فوری طور پر وہ کافر ہو گیا۔ ایسے روزمرہ کی زندگی کے اندر ایسے باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو کفر میں انسان چلا جاتا ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے۔ جس نے کہا نا رکھ پڑے شریعت کو، وہ کافر ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ٹوپی، کسی کو کہا ٹوپی پہنو، وہ کہتا نہیں پہنتا ٹوپی، ٹوپی ایک بوجھ ہے۔ ٹوپی کی وجہ سے کہاں لکھا ہے ٹوپی کے بارے میں؟ جبکہ جب یہ باتیں جو کہتا ہے نا، تو بارے شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہے علامہ امجد علی اعظمی نے کہ وہ یہ بھی کفر کا ارتکاب کر دیتا ہے۔ کیوں کہ ٹوپی امامہ پہننا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ، اپنے سر پر ٹوپی یا امامہ پہن کے آؤ۔ تو اگر کوئی اس بات کو، یہ گرمی کی وجہ سے کوئی نہیں پہنتا یا کوئی اور مسئلہ نہیں پہنتا تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے اور اس چیز کو چھوٹا سمجھو کہ یہ کہیں نہیں ایسی بات ہے اور وہ سنت کے خلاف کرے گا، اور سنت کا تارک جو ہوتا ہے وہ فاسقوں کے معنی میں آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کرنا، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے کیونکہ بشر کے اندر یہ چیز آتی ہے، لیکن گناہ میں اکڑ جانا یہ ابلیس کی نشانی ہے۔ ابلیس اب بھی اکڑا ہوا ہے، آگ کے اندر ابھی بھی آکڑ ہے اور مٹی کے اندر ابھی بھی عاجزی ہے، مٹی نیچے طرف جاتی ہے۔ تو گناہ ہو جانا ایک الگ امر ہے، ہو گیا، لیکن گناہ پہ معافی مانگنا یہ مومنوں کی نشانی ہے، گناہ پہ اکڑ جانا یہ ابلیس کی نشانی ہے۔ یاد رکھ لیجیے۔ سو ہمیں بات کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے اور ناپطلت کے بات کرنی چاہیے کہ منہ سے جو تیر نکلا وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات پھر واپس نہیں آتی۔ سو کہتے ہیں شریعت کو رکھ پڑے تو کیا ہو گیا؟ فقط کافرہ، وہ کافر ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم فوری طور پر دوسرے بندے پر آئی کا ذرا کر دیتے ہیں، فوری طور پر دوسرے بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ کسی کے اوپر آپ اس وقت تک کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ شریعت کی روح سے بالکل ٹھیک، ایگزیکٹلی یہ ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ سے شریعت کے بارے سے بات کی ہے، لیکن آج کے معاملے کے اندر ہم دوسرے کے عبادات کو، دوسرے کے معاملات کو، دوسرے کے افعال کو دیکھ کر خود ہی جج بن کر اس کو فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے اوپر، جبکہ یہ ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ شریعت کی بات ہے وہ علماء کرام کا بات چھوڑیے، علماء کرام جس نے 10 سال علم حاصل کیا ہوا ہے، جس نے زانو تلمذ کیا ہوا ہے، جس نے جنابی والا مفتی کا کورس کیا ہوا ہے، جس نے درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے، قرآن اور حدیث کو جس نے معاملات کیے ہوئے ہیں، جو کہیں گیا ہوا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اب جا کر یہ بات کیجئے، لیکن خود سے آپ جج نہ بن جائیے۔ جس طرح کے پلمبر جو ہے وہ کام کر وہ بہتر جانتا ہے، اسی چیز کے دین کے معاملات کو دین والا ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے اوپر۔ ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ غصے کے اسباب جو ہے، غصے کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب غصے میں غصہ کا تکبر،
اپنی میں اور تو مجھے جانتا نہیں ہے. جب یہ تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، یہ تکبر اس کو غصے کی علامتوں، غصے کے اسباب میں سے پہلا جو سبب ہے وہ تکبر ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی بھی معاملے کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا اور بڑا سمجھ کر دوسرے کو نیچا جاننا، اور نیچا جان کر جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے اس سے معاملات کرنا. جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ، جس کے اندر رائی برابر، رائی بالکل چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، جس کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. دیکھیے ذرا میں اور آپ اپنے آپ کو اس پیمانے پر لے کر آئیں. میں خود اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیے. یہ نبیوں ولیوں کی باتیں ہیں، وہ بڑی اعلیٰ عظمتوں والے ہیں. ہم لوگ کس قابل ہیں؟ میں بتا بھی اس قابل نہیں ہے. میری تو عبادتیں، نمازیں، ریاضتیں آپ ہو سب مجھ سے بڑے ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں. بے شک امام مقتدی وہ میری عزت کرتے ہیں، اللہ آپ کو روزیشن میں عزت عطا فرمائے. میں اپنے آپ کو لوں، نہ ریاضتیں، نہ عبادات، نہ تلاوتیں، یہ تو فضل ہے. اس کا فضل تیرے دی آس کریمہ، جتا صاحب کے ذوق کے لیے فضل تیرے دی آس کریمہ ہوئے کر ہوئے نقائی اپنے فضل کرم تو بخشی ہر خطا جو ہوئی عطا کرے تو تھری تھری کمر اچھیاں شان والے فضل کرے تو بخشے جان میں برے گیموں کالے پہلا سبب کیا ہے؟ تکبر جو اندر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا. اچھا ایک اور بات جو تیسری علامت ہے تکبر کرنا، دوسرا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لینا، اور تیسرا جو مذاق ہم کرتے ہیں آج کے دور کا مذاق میں غصے میں آ جاتے ہیں، اور مذاق میں چھریاں چاقو چل جاتے ہیں. اور آج کے دور کے الیاذ باللہ برداشت تو ہے ہی کوئی، نہ اولاد کی، نہ بیٹے کی، نہ شاگرد کی، نہ استاذ کی. وہ وقت یہ اور کہ جس وقت میں جو بزرگ میں بتایا کرتے ہیں کہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے جو بارش ماشاءاللہ جو ہے سفید جو ہے وہ بزرگی تھی کہ اس وقت استاد کچھ کہہ دیتا تھا وہ برداشت کر لیا کرتے تھے. وہ ایک گاؤں کے اندر جو ہے نا ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو بھیجا پڑھنے کے لیے. وہ پڑھ کے واپس آیا تو راستے میں میاں جی کہا کرتے ہیں گاؤں کے اندر جو ہے نا بزرگ جانتے ہیں جو بڑے بزرگ کو نماز قرآن پڑھاتے ہیں ان کو میاں جی کہتے ہیں. تو اس نے جو بیت اللہ نام تھا اس کا، بیت اللہ نے میاں جی راستے میں ملے اور کہا میاں جی میرے بیٹا پڑھ کے آگے ملے ان سے. ان کو راستے میں ان کا بیٹا ملا تھا اور سلام کر کے آگے نکل گیا تھا. تو میاں جی کہتے ہیں تمہارا بیٹا پڑھیا ہے پر گڑیا نہیں. کیوں؟ اس کے اندر وعدہ بھی نہیں ہے. سلام کیا ہوگا، چل پڑا کھڑا ہو گیا، حال احوال معاملہ پوچھنا. آج پڑھ لیا تو پڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے نا بہت بڑا سمجھ لینا. یہ معاملات تو برداشت کوئی نہیں. آج کے اندر مذاق کے اندر چھریاں چاقو چل جایا کرتے ہیں. ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس مذاق کے اندر دوسرے کی حد تک شامل ہے. ہم دفاتر کے اندر، سکول و کالجز کے اندر مذاق، ہمارا مذاق کیا ہے؟ ہم روزمرہ کے مذاق ہمارا یہ دوسرے کو نیچا دکھا دینا. چند بندوں کے اندر بیٹھ کر ایک بندہ آ رہا ہے کام والا ہے اس کے ساتھ اس کا حد تک آمیز اس سے مذاق کرنا، ایسا مذاق کرنا جس سے وہ غصے میں آ جائے. تو ایسا مذاق کرنا بھی یہ غصے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور چوتھا ہے تنقید کرنا، بلا وجہ تنقید کرنا. کوئی معاملہ کر رہا ہے اس کو اوپر انگلی اٹھا دینا اور یہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو بلا وجہ کی تنقید یہ بھی غصے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے کہ جو کوئی میرے عیبوں کو میرے سامنے لے کر آئے گا نا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ روز حشر اس کی جولیوں پر رحمت سے بھر دے گا. تنقید برائے اصلاح.
پازیٹیو تھنک کے لگے. یہ تنقید نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے آپ کریں. تو پہلا کیا ہے جو غصے کے اسباب میں سے تکبر ہے, دوسرا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا ہے, تیسرا مذاق کرنا حرکت امیز, اور چوتھا کیا ہے تنقید, بلا وجہ کی تنقید کر لینا. یہ بھی جو غصے کے اسباب میں سے ہے. پھر قوت برداشت کا نہ ہونا. آج کے دور کے دن قوت برداشت ہے کوئی نہیں ہے, اور معاملات اتنے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں اس کو کہ جس کی وجہ غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو انسان اپنی عقل کو کھو دیا کرتا ہے. اور غصے کی علامتوں میں سے کیا علامت ہے؟ پہلی علامت, جب غصہ جب انسان کو آ جائے گا کرتا ہے نا, تو غصے کی علامت میں پہلی علامت بندہ بولنا چھوڑ دیا کرتا ہے. میں گالی نہیں کرتا ہے. غصے میں جب آپ بات اب نہیں کریں گے تو میرے پاک کا فرمان ہے نا کہ 3 دن جو دوسرے مومن کی شان نشانی ہے وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہی ہے. آپ بولنا ہی بات ہے, بولنا ہی کوئی نہیں. اچھا دوسری کوئی بات ہے, دوسری یہ ہے کہ غصے میں آ کرنا علامت کیا ہے کہ ہم اس بندے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہمیں غصہ ہے, اس کی جو تمام باتیں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تیسری یہ ہے کہ اس کے اگر دوست آنا اس کے راز افشا کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تم کسی کو دوست بناؤ نا تو دوست بنانے سے پہلے اپنے اس کو کوئی راز دو. جب اپنے اس کو راز دو پھر اس کو کسی بات پہ غصہ دلاؤ. جب اس کو غصہ آ جائے اور غصہ آنے کے بعد تمہارے رازوں کو وہ اگلنا شروع کر دے, ایسا بندہ تمہارے دوست کہلانے کا قدر ہے. تو غصے کے عالم کے اندر اس کی علامت کیا ہے کہ ہم دوسرے کے راز کو اگلنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کے راز کو افشا کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر غصے میں آ کر ہم علامت کیا کینہ رکھتے ہیں, جو یعنی چھپی دشمنی جو ہوتی ہے جو غصے کے عالم میں کرتے ہیں. مذاق اڑانا ہے, پھر تعلق کو توڑ دینا ہے. اچھا ایک اور جو ہے غصے کی علامت وہ کیا ہے, ہم اگر کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں نا ہم اس پر وہ احسان کرنا بند کر دیتے ہیں. میں دینی نہیں ہے سب, میں نے فلانے ٹائم میں اس کو یہ دیا تھا. بھائی تم نے دیا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا. اب جب تم نے یہ کیا ہے نا کہ احسان سے بند کر دیا ہے تو گیا تم نے اپنی نیکیوں کو کیا کیا ہے, برباد کر دیا ہے. تو نیکیوں کو برباد کرنا ہے تو اللہ کے لیے, الحب للہ والبغض للہ, محبت اللہ کے لیے, بغض بھی اللہ کے لیے. آگے چل کر جو غصے میں کا علاج کیا ہے, ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے, آخری منٹ آپ سے لوں گا. غصے کا علاج کیا ہے؟ غصے کا علاج کی ماں کا فرماتا ہے جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے. غصہ آئے تو خاموش, جب خاموش ہو جاؤ گے نہ بیوی کو طلاق دو گے, نہ اپنے دوست سے لڑو گے, نہ منہ سے اول فل نکالو گے, نہ منہ سے کوئی جو ہے نا کسی قسم کی فوش کلامی پر شامی کرو گے. کریم ماں کا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. دوسرا کریم ماں کا سلم نے ارشاد فرمایا, اور صحابی عرض کرتے ہیں کہ جب نبی پاک کو غصہ آتا نا آپ کا چہرہ انار کی طرح لال ہو جاتا, جلال آ جاتا. ہم سمجھ جاتے کریم ماں کا اس وقت جلال میں ہے, وہ بھی خاموش ہو جاتے, ہم بھی سر جھکا لیا. دوسری جو غصے کا علاج ہے وہ دوسرا کیا ہے کہ غصے میں اپنی جگہ کو بدل لے. کمرے میں تھا برآمدے میں چلا جائے, برآمدے میں تھا پر چلا جائے. جس پر غصہ ہے نا جب جگہ بدلے گا نا, طبیب اعظم نے کتنا خوبصورت ہمیں یہ نسخہ بتایا ہے. سامنے بندہ ہو گئی, جگہ بدل لے گا تو غصہ خود بخود اس کا دور ہونا شروع ہو جائے گا. پھر کریم ماں فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے نا تو کھڑا تھا بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اچھا ہماری اصل کیا ہے, مٹی ہے نا, تو جتنا اصل کے قریب ہوگا غصہ دور ہوتا جائے گا. کھڑا تھا تو بیٹھ جائے گا, زمین کے قریب ہو جائے گا, بیٹھا تو لیٹ جائے, زمین کے اور قریب ہو جائے گا, اس بندے سے دور ہوتا چلا جائے گا, غصہ بھی کافور ہوتا چلا جائے گا. پھر فرمایا اگر غصہ آئے نا تو پانی پی لے یا وضو کر لے, کیونکہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی جو ہے وہ بجھا دیا کرتا ہے. اس لیے کیا کرے کہ جب غصہ آئے پانی پی لے یا وضو کر لے. یہ غصے کے اسباب تھے, علامتیں تھی اور غصے کا علاج تھا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ.